الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک گزارش تو میں خواتین سے کرنی ہے کہ ہوتا یوں ہے کہ بعض بچے اور خواتین بچوں کے ساتھ جب اوپر جاتی ہیں تو پورا بیان متاثر ہوتا ہے. اس لیے خواتین سے میری گزارش ہے کہ جو بچے والی ہوں یا بڑی عمر کی ہوں تو وہ نچلے فلور پہ جو جگہ بنی ہے وہیں تشریف رکھیں تاکہ ہمارے کسی عمل سے دور دراز سے آنے والی خواتین بھی متاثر نہ ہوں. میزینین ہے، اوپر کا فلور ہے، وہاں دوسری خواتین کے لیے ہے، اور جو بچوں کے ساتھ آ رہی ہیں یا بڑی عمر کی تو اس بات کا اہتمام فرمائیں کہ نیچے ہی اپنا سلسلہ بیان کے سننے کا رکھا کرے. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. میرے معزز مسلمان بزرگوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اس کائنات کی ہر چیز حرکت میں ہے، اور بظاہر اگر کوئی چیز اس کی پرسکون نظر بھی آتی ہے تو حقیقت میں وہ بھی حرکت میں ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہر چیز کی ماہیت میں حرکت رکھی ہے. یہ انسان ہے، بظاہر یہ پرسکون نظر آتا ہے کہ سو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی حرکت میں ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کا ہر آنے والا سانس اور نکلنے والا سانس اس کی مسافت کو طے کر رہا ہے. تو یہاں کوئی چیز سکون میں نظر آنے والی بھی حقیقت میں حرکت میں ہے. انسان اول وہلے کے اندر جو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر آیا تو وہاں سے اس کی حرکت کا آغاز ہوا، اور یہ نادان اپنے کم فہمی اور کم سمجھی کی بنا پر اسی کو اپنا مسکن بنا بیٹھا. حالانکہ وہاں نہ روشنیاں تھیں، نہ اس کے لیے کوئی بہتر غذا تھی، نہ کوئی اچھا لباس تھا، بلکہ 3 اندھیرے، گندی غذا اور ایک گندی سی جھلی اس کا لباس تھی. لیکن یہ اسی مسکن میں بڑا خوش تھا، یہاں تک کہ جب اسے باہر لایا گیا تو یہ صاحبزادہ روتا ہوا باہر آیا کہ مجھے اپنے وطن سے بے وطن کر دیا گیا. اسے یہ بھول ہوئی کہ اسے یہ وطن بنا بیٹھا اور اسے یہ وطن اصلی قرار دینے لگا. پھر یہاں آیا، یہاں وسعتیں، کشادگیاں، بہاریں، طرح طرح کی نعمتیں، تو یہ پھر بھولا اور سمجھ بیٹھا کہ پھر میرا یہ وطن اصلی ہے، اور اسے وطن اصلی سمجھ کر زندگی گزارنے لگا. لیکن جب یہاں سے جاتا ہے
تو پھر اسے اگلے جہاں کے اندر احساس ہوتا ہے کہ یہ وطن اصلی نہیں تھا، وطن اصلی کچھ اور ہے۔ تو یہ انسان مستقل حرکت کے اندر رہتا ہے، انقلاب جہاں واعظ رب ہیں تجھ کو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم کہ کائنات کے اندر جو آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور ہر تبدیلی مجھ اور آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ ارے میاں، یہ تیرا مسکن نہیں ہے، یہ تیری وطن اصلی نہیں ہے۔ ہر تغیر یہ صدا دے رہا ہے کہ اب سمجھ جا، تو مسافر ہے، تیرا وطن اصلی کچھ اور ہے۔ یہ زندگی موت کی خبر دیتی ہے، زندگی موت کی خبر دیتی ہے، یہ اقامت تجھے سفر کا پیغام دیتی ہے۔ یہاں آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہاں سے جانا ہے۔ کسی نے کسی سے پوچھا کہ موت کا سبب کیا ہے؟ کہا زندگی۔ جو زندہ ہوا اسے مرنا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، جسے اللہ رب العزت وطن اصلی کی فکر نصیب فرما دے، اسے پھر اس سفر کی فکریں پریشان نہیں کیا کرتے۔ من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، فرمایا جو شخص وطن اصلی کی فکر میں لگ جاتا ہے، اللہ پھر اس دنیا کے ان مسافر خانوں کی فکروں سے اسے نجات دے دیتا ہے۔ سفر کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، مشکل کیوں نہ ہو، تکلیف دہ کیوں نہ ہو، لیکن وطن اصلی کے لیے اگر سوچ اور فکر موجود ہے تو اسے ایک اطمینان ہے کہ چند ہی دنوں بعد وطن اصلی پہنچ جائیں گے، ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جیسے اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی سفر میں بس پہ سوار ہوا اور بس مکمل طور پہ بھری ہوئی ہے، بڑی مشکل سے اس کا ایک پاؤں کی ایک انگلی بس کے اندر ہے اور یوں پکڑ کے لڑکھڑاتا ہوا سفر کر رہا۔ یہ مشکل ترین سفر ہے، لیکن اس کے دل میں ایک اطمینان کی کرن ہے، میاں اگلا اسٹاپ آپ کا ہے۔ تو یہ مشکل ترین سفر بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور یہیں اگر اسے یہ خبر مل جائے کہ میاں اب تو نے اس بس سے اترنا نہیں ہے، تو اس کی سانس اٹکنے لگ جائے گی۔ اس لیے جس مومن کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آ جائے کہ میرا وطن اصلی کچھ اور ہے، اللہ کی قسم اسے اس دنیا کے اندر راحت ہی راحت ملتی ہے۔ این آزمائش کی گھڑی کے اندر بھی اس کا دل پرسکون ہوتا ہے کہ کون سی دیر ہے، ابھی جائیں گے، ابھی مزے لوٹیں گے۔ یہی جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اس جملے کے اندر بندہ مومن آزمائش کی گھڑی کے اندر بھی اپنے وطن اصلی کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے مولا ٹھیک ہے، یہ تکلیف آئی تو کوئی بات نہیں، میں تیرے پاس وطن اصلی میں آ کر اپنے اس مصیبت کا اجر و ثواب لے لوں گا، ساری دنیا کے دکھوں کی دوا تیرے در سے آ کے لے لوں گا۔ اس جملے کی بنا پر اس بندے کو سکون مل جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس جملے کے اندر بھی وطن اصلی کی طرف متوجہ کیا گیا کہ میاں یہ وطن اصلی نہیں ہے۔
تو جسے اللہ رب العزت یہ نصیب فرما دے، یہ فکر دے دے، یہ استحضار دے دے، یہ دھیان نصیب فرما دے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور میرا وطنی اصلی کچھ اور ہے، پھر اس کی زندگی کے اندر سکون شروع ہو جائے گا۔ اگر اس کے منصوبے ٹوٹیں گے تب بھی بے چین نہیں ہوگا، اگر وہ فقر کی حالت میں رہے گا تب بھی اسے پریشانی نہیں لگے گی، جب اب اس کی خواہشات جسے کہیں گے پوری نہیں ہوں گی تب بھی اسے اطمینان ہوگا، کوئی بات نہیں، یہ تو مسافر خانہ ہے، اگر دوران فلیٹ اگر میری کچھ چاہت پوری نہیں ہو رہی تو کیا حرج ہے، ابھی منزل آئے گی ساری چاہتیں پوری ہو جائیں گی۔ دوران سفر آدمی کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، اگر یہاں ٹھنڈا پانی نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں، کھانا طبیعت کے مطابق نہیں تو کوئی بات نہیں، کچھ کپڑے خراب ہو گئے، لباس طبیعت کے مطابق نہیں مل رہا، کہنا کوئی بات، اگلی منزل پہ میرا سب کچھ مل جائے گا، اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح بندہ مومن جب اس کے دل و دماغ میں ہر وقت وطن اصلی کا استحضار ہوگا تو یہ زندگی نام ہی خواہشات کے ٹوٹنے کا ہے، یہ دنیا نام ہی چاہت نہ پورے ہونے کا ہے، یہ دنیا نام ہی طبیعت کے مزاج کے خلاف واقع ہونے کا ہے۔ تو ایسے موقع پہ جسے اللہ رب العزت یہ دولت دے دے کہ آخرت وطن اصلی کی فکر اسے نصیب فرما دے تو ان تمام آزمائش کے گھڑوں کے اندر بھی پرسکون گزر جاتا، اطمینان کے ساتھ گزر جاتا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگوں اکثروا ذکر هذه اللذات، جو اس مسافر خانے سے وطن اصلی کی طرف منتقل کرنے والی چیز ہے موت، اس کو ذکر کثرت سے کیا کرو، اطمینان آ جائے گا، سکون ہو جائے گا۔ بظاہر اس کا بیان بھی طبیعتوں کو بے چین کرتا ہے، موت کے تذکرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تذکرے اتنے پیارے ہیں، اگر دل و دماغ میں بیٹھ جائیں تو یہی زندگی کی راحت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک انداز اختیار کیا اور فرمایا الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات، جس اللہ نے موت کو پیدا فرمایا اور جس اللہ نے زندگی کو پیدا فرمایا۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ زندگی پہلے ہوتی ہے، موت بعد میں ہوتی ہے، اللہ نے اپنے کلام میں یہ ترتیب اس کے عکس کیوں رکھی کہ پہلے موت کا ذکر فرمایا پھر زندگی کا تذکرہ فرمایا؟ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے زندگی آتی پھر موت کا تذکرہ آتا، لیکن سبحان اللہ اشارہ کر دیا الذی خلق الموت والحیات، جس کی زندگی سے پہلے آنکھوں کے سامنے ہر وقت موت ہوگی، حقیقت میں زندگی میں اسے نصیب ہوگی۔ جس کی زندگی کے پیش نظر ہر وقت آنکھوں کے سامنے موت ہوگی، وطن اصلی ہوگا، حقیقت میں یہ زندگی بھی اسے نصیب ہوگی، ورنہ تو وہ اندر کا بجھا ہوا، اندر کا مرا ہوا، اندر کا بے سکون انسان، بے راحت انسان، بے چین انسان ہوگا۔ وہ زندگی کیا زندگی، جیسے لوگ کہتے ہیں ارے اس سے اچھی تو موت تھی، اس سے اچھی تو موت تھی۔ تو جس زندگی کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت موت ہوگی، حقیقت میں زندگی اسے نصیب ہوگی۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ اس دنیا کو میرا سب سے بڑا غم نہ بنانا، یہ چیز ایسی نہیں ہے۔ ہاں یہ فرمایا کہ اے اللہ آخرت کو، وطن اصلی کو میرا سب سے بڑا غم بنا دینا، وہ میرا سب سے بڑا فکر کرنے والی چیز ہے۔
تو یہ سامان راحت ہے، موت کا دھیان، وطن اصلی کی فکر کہ یہ مسافر خانہ ہے، بہت ساری چاہتیں نہیں پوری ہوں گی، بہت سارے کام مزاج کے خلاف ہوں گے، بہت ساری تدبیریں میں بنا کے رکھتا ہوں ٹوٹ جاتی ہیں، میں سوچتا کچھ ہوں ہوتا کچھ ہے، تو بھائی مسافر سمجھ کے اپنے آپ کو اسے قبول کر لو۔ ارے وطن اصلی کے لیے تیاری کر لی تو ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی، سارے کام ہمارے مزاج کے مطابق ہوں گے۔ اللہ نے 3 جہان بنائے ہیں، ایک جہاں تو وہ ہے جہاں صرف اللہ کی چلتی ہے، ہر کام اس کے اختیار سے باہر ہے، جو مرنے سے پہلے کا ہے۔ یہ دنیا کا جہان ہے، کچھ اس کی پوری ہوتی ہیں، کچھ اس کی پوری نہیں ہوتی، لیکن ایک جہان آخرت کا ہے، اگر اس کے لیے تیاری کی تو اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں تیری ہر چاہت پوری ہوگی۔ اس دنیا میں ہر چاہت نہیں پوری ہوگی، ایک جہاں اور ہے جہاں تیری ہر چاہت پوری ہوگی، اور وہ آخرت ہے۔ ہارون رشید کا بیٹا بڑا سلیقہ مند تھا، ایک دن اپنے ابا جان سے کہا ابا جان ذرا آپ بھی اپنے وطن اصلی کی فکر کر لیا کریں، اس لیے کہ آپ کے پاس تو عہدہ اور منصب ہے، دولت کی فراوانی ہے، نعمتوں کی بہتات ہے، ارد گرد سارا غفلت کا ماحول ہے۔ جب یہ سارے غفلت کے سامان ہوتے ہیں تو آدمی آخرت کو بھول ہی جایا کرتا ہے، لیکن سعادت مند بیٹا اپنے ابا جان سے کہتا ابا جان آپ بھی وطن اصلی کو یاد کر لیا کریں، اور اللہ رب العزت وطن اصلی کی یاد دہانے کے لیے میری زندگی میں بہت سارے سامان کر رہا ہے۔ اذا حملت علی القبور جنازۃ فاعلم انک بعدها محمود۔ اے ابا جان جب تم میت کو کندھا دے کے جا رہے ہو، لے کے جا رہے ہو، تھوڑی دیر غور کر لیا کہ جیسے آج لوگ اسے وطن اصلی کی طرف منتقل کر رہے ہیں، کل اسی طریقے سے مجھے بھی وطن اصلی کی طرف لوگ منتقل کریں گے۔ فعلم انک بعدها محمود، تو نے بھی یہاں سے منتقل ہونا ہے، اسی طرح غور کر لیا گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہر متحرک چیز کے اندر یہ عبرت کا سامان رکھا ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے، یہ وطن اصلی نہیں۔ وطن اصلی مسلمان کا، مومن کا کچھ اور ہے۔ اگر یہ بات آ جائے دل و دماغ میں تو زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی۔ کبھی وہ دنیا کی نعمت کے نہ ملنے پر پریشان، وقتی ایک طبعی پریشانی اور چیز ہے، لیکن پریشانی کا لگ جانا، غم کا لگ جانا، بے چینی کا لگ جانا، قسم خدا کی آخرت پر ایمان اور ان دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، ان دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی آخرت کو اپنے وطن اصلی کو بنا لیتا ہے اور دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنے بدن کو بھی اپنے روح کو بھی راحت پہنچاتا ہے، وہ تو راحت ہی راحت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ دولت بھی نصیب فرما دے کہ ہمیں ہر وقت وطن اصلی کی فکر ہو، اور جسے اللہ یہ نصیب فرماتا ہے اس دنیا میں اللہ اسے 3 نعمتوں سے نوازتا، جسے وطن اصلی کی فکر ہوتی ہے۔ پہلی نعمت اللہ اسے یہ دیتا ہے کہ اللہ بلا تاخیر اللہ اسے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے، اس لیے کہ یہ سفر ایسا ہے کہ کسی گھڑی بھی منزل آ سکتی ہے۔